بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 16واں سبق ہے، اور آج کا 16واں سبق ہم ہجرت کے 8ویں سال سے ہی چل رہا تھا ہمارا پچھلا سبق، تو آج جنگ حنین سے شروع کریں گے۔ دیکھیں، حنین یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس میں بنو حوازن سے لڑائی ہوئی تھی، ان سے مقابلہ ہوا تھا۔ اور مقام حنین میں دو قبیلے آباد تھے، ایک حوازن اور دوسرا ثقیف، اور یہ بہت ہی جنگجو تھے اور بڑے ماہر تھے، اور ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر ہوا ہے، اور انہوں نے کے اندر غیرت جاگی، اور انہوں نے خیال کیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے، تو اس لیے ہم اپنی فوج تیار کر کے ایک ہی دفعہ مکہ والوں پر حملہ کریں اور ہم یوں اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا، اور انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین اور انصار کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا، اور 2,000 نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا۔ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کی جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، آج تو ہماری کثرت ہی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو اپنی کثرت پر ناد کرنا پسند نہیں آیا، اور پھر اس فخر کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حوازن و ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، وہ 2,000 نو مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے، وہ ایک ہی دم بھاگ نکلے، اور ان لوگوں کی بھگدڑ کو دیکھ کر انصار و مہاجرین کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھی تو گنتی کے چند جانثار کے سوا سب بھاگ گئے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائے استقامت میں آپ ٹھہرے رہے، اور آپ کی استقامت میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا، بلکہ آپ اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے رہے، اور آپ کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے: انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا: یا معاشر الانصار! فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ پھر بائیں طرف رک کر کے کہا کہ یا معاشر المہاجرین! فوراً آواز آئی کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت عباس کیونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو، تو انہوں نے یا معاشر الانصار والمہاجرین کا نعرہ لگایا، اور ایک دم سارے کے سارے لوگ فوج در فوج وہ واپس پلٹ آئے، اور اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے مڑ نہ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زرہیں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے اور لڑنے لگ گئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھانے لگ گئے۔ اور پھر جنگ کا فانسا ایسا پلٹا کہ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے وہ گرفتار ہو گئے،
قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہی، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن ان کا عالم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا اور ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد میں یہاں مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔ آگے ہے غزوہ اوطاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری کے ماتحت میں تھوڑی سی فوج اوطاس کی طرف بھیج دی، اور ادھر سے مقابلے میں درید بن سما کئی ہزار کی فوج لے کر نکلا۔ درید بن سما کے بیٹے نے حضرت ابو عامر عشری کے زانوں پر ایک تیر مارا۔ ابو عامر عشری حضرت ابو موسیٰ عشری کے چچا تھے، اور اپنے چچا کو زخمی دیکھ کر ابو موسیٰ عشری دوڑ کر اپنے چچا کے پاس آئے اور پوچھا، چچا جان آپ کو کس نے تیر مارا؟ تو حضرت ابو عامر نے اشارے سے بتلایا کہ وہ شخص میرا قاتل ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جوش سے بھرے اس کافر کو قتل کرنے کے لیے دوڑے تو وہ بھاگ نکلا، مگر حضرت ابو موسیٰ عشری نے اس کا پیچھا کیا اور یہ کہہ کر کہ او بھاگنے والو، کیا تم کو شرم اور غیرت نہیں آتی؟ جب اس کافر نے گرم گرم طعنہ ان کو سنایا تو وہ ٹھہر گئے، پھر دونوں میں تلواروں کے دو ہاتھ ہوئے، اور حضرت ابو موسیٰ عشری نے بالآخر اس کافر کو قتل کر دیا، اور پھر اپنے چچا کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی، اور چچا جان کہ آپ کے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ عشری نے اپنے چچا کے زانوں سے وہ تیر کھینچ کر نکالا، زہر میں بجھا ہوا تھا، اس لیے زخم سے بجائے خون کے پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو عامر نے اپنی جگہ ابو موسیٰ عشری کو قوم کا فوج کا سپہ سالار بنایا، اور یہ وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ وصیت کی، اور ان کی جب روح پرواز کر گئی تو حضرت ابو موسیٰ عشری کا بیان ہے کہ جب اس جنگ سے فارغ ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے چچا کا سلام اور پیغام پہنچایا، تو اس وقت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پر تشریف فرماتے، آپ نے پشت مبارک اور پہلو اقدس میں آپ بیٹھے تھے، اور آپ کی پشت اور پہلو پر اس چارپائی کے نشان پڑے تھے۔ آپ نے پانی منگوا کر وضو فرمایا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا، اور میں نے اپنے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی کو وہ ہاتھ کے اونچا اٹھانے کی وجہ سے دیکھ لیا۔ اس طرح آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو عامر کو قیامت کے دن بہت سے انسانوں سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرما۔ یہ کرم دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تو عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو قیامت کے دن عزت والی جگہ میں داخل فرما دے۔ یہ عبداللہ بن قیس حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام تھا۔ آگے ہے غزوہ طائف۔ اس کو ذرا دیکھیں کہ جب حنین سے کفار بھاگے اور ان کی کچھ فوجیں تو اوطاس میں آ کر ٹھہری اور کچھ طائف کے اندر چلی گئی۔ اوطاس کی فوجوں کو تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کو شکست ہو گئی اور وہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے پر وہ مجبور ہو گئے اور وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے، لیکن جنہوں نے طائف کے اندر پناہ لے لی تھی ان سے بھی جنگ ضروری تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین اور اوطاس کے مال غنیمت اور قیدیوں کو مقام جعرانہ میں جمع فرما کر طائف کا رخ کیا۔ طائف یہ خود ایک بہت ہی مضبوط شہر تھا جس کے چاروں طرف ایک بڑی دیوار بنی ہوئی تھی، اور یہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا، اور یہاں کا رئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقفی تھا جو ابو سفیان کا داماد تھا۔ یہاں جو قبیلہ ثقیف آباد ہے یہ قریش کے ہم پلہ ہی شرافت اور عزت میں شمار کیا جاتا تھا۔ کفار کی تمام فوجیں سال بھر راشن لے کر طائف کے قلعے میں پناہ لینے لگی۔ اسلامی افواج نے طائف پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر قلعے کے اندر سے کفار نے اس زور و شور سے
تیروں کی بارش شروع کر دی کہ اس لشکر اسلام اس کی تاب نہ لا سکا اور مجبوراً ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 18 دن تک شہر کا محاصرہ جاری رہا مگر طائف فتح نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے ماہروں سے مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لومڑی اپنے بل میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑی جائے گی، لیکن اگر چھوڑ دی جائے تو اس سے کوئی بھی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ نے محاصرہ اٹھانے کا حکم دے دیا اور طائف کے محاصرے میں بہت سے مسلمان زخمی ہوئے۔ کل 12 اصحاب شہید ہوئے، 7 قریش سے اور 4 انصار سے۔ ایک شخص بنی لیس کے تھے۔ زخمیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابو بکر بھی تھے، اور یہ ایک تیر سے زخمی ہو گئے تھے، پھر اچھے ہو گئے، لیکن ایک مدت بعد ان کا زخم ہٹ گیا اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسی زخم کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ دیکھیے، طائف کی مسجد کے متعلق چند باتیں میں بیان کرتا جاؤں۔ طائف کی مسجد، یہ مسجد جس کو عمر بن امیہ نے تعمیر کیا تھا، یہ تاریخی مسجد ہے۔ اس جنگ طائف میں ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج ساتھ تھی، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خیمے گاڑے تھے۔ جب تک طائف کا محاصرہ رہا، آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نماز پڑھتے رہے۔ بعد میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان لوگوں نے اسی جگہ پر مسجد بنا دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا تو طفیل بن عمر دوسی کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ ذوالکفین کے بت خانہ کو برباد کر دے، اور یہاں عمر بن حممہ دوسی کا بت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے وہاں جا کر بت خانے کو گرا دیا اور بت کو جلا دیا۔ بت کو جلاتے وقت یہ اشعار پڑے ہیں کہ اے ذوالکفین، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے بڑی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی ہے۔ یہ اشعار حضرت طفیل بن عمر دوسی نے جب طائف کے بتوں کو جلایا تو اس وقت یہ اشعار پڑھے ہیں۔ اور طائف سے محاصرہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ واپس تشریف لائے۔ یہاں اموال غنیمت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، اس سے بھی زائد، اور کئی من چاندی اور 6,000 قیدی جو اسیران جنگ تھے۔ اور اسیران جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فرمایا، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ مکہ اور اس کے اطراف کے 9 مسلم رئیسوں کو آپ نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا، یہاں تک کہ کسی کو 300 اونٹ اور کسی کو 200 اونٹ اور کسی کو 100 اونٹ بطور انعام کے عطا فرمائے۔ اس طرح بکریاں بھی آپ نے بڑی سخاوت کے ساتھ حضرات مجاہدین میں، انصار اور مہاجرین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اموال غنیمت کو تقسیم کر کے فارغ ہو چکے تھے تو قبیلہ بنو سعد کے رئیس زہیر ابو سرد چند معززین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے لیے درخواست پیش کی۔ اس موقع پر زہیر ابو سرد نے ایک بہت ہی مؤثر تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضعی پھوپھیاں اور بہت سی آپ کی رضعی خالیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے زیادہ امیدیں ہوتی، آپ سے تو اور بھی زیادہ ہمیں توقعات وابستہ ہے، لہذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجیے۔ زہیر کی تقریر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہرحال میرے خاندان والوں کے حصے میں جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں
میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں، اور جب ظہر کا وقت آیا تو ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے سامنے یہ ارشاد کی فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ تو اس طرح 6000 اسیران جنگ کی رہائی ہو گئی۔ آگے مقام جعرانہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ سے ہی عمرے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے احرام باندھ کر مکہ تشریف لے گئے، اور عمرہ کی ادائیگی کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے، اور ذوالقعدہ 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کا 9واں سال 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے عاملین مقرر فرمائے، اور مختلف قبائل کی طرف ان عاملین کو روانہ فرمایا۔ عامل کہتے ہیں زکوٰۃ و صدقات کو وصول کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عاملین بنائے ان میں سے چند کو میں آپ احباب کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت عیینہ بن حضرت حسن کو بنی تمیم کی طرف آپ نے عامل بنایا، یزید بن حسین کو آپ نے قبیلہ اسلم اور قبیلہ غفار کی طرف عامل بنا کر بھیجا، اور عباد بن بشر کو آپ نے قبیلہ سلیم کی طرف عامل بنا کر بھیجا، اور حضرت رافع بن مکیس کو آپ نے قبیلہ جوہینہ کی طرف عامل بنا کر بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ حضرت عمر بن عاص کو قبیلہ بنی خزارہ کی طرف آپ نے بھیجا، اور ضحاک بن سفیان کو قبیلہ بنو کلاب کی طرف آپ نے بھیجا، اور حضرت بشیر بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ بنو کعب کی طرف بھیجا، اور حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو صنعاء کی طرف بھیجا، اور زیاد بن لبید انصاری کو حضر موت کی طرف، یہ شہر ہیں، ان کی طرف بھیجا، اور حضرت عدی بن حاتم کو قبیلہ تائی اور بنو اسد کی طرف بھیجا، اور مالک بن نویرہ کو قبیلہ حنزلہ کی طرف بھیجا، اور حضرت زبرقان کو قبیلہ بنی سعد کے نصف حصے کے لیے آپ نے مقرر کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کی طرف عامل بنا کر بھیجا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء اور عاملین تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات اور جزیہ کے وصولی کے لیے بھیجا۔ محرم 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان کو قبیلہ بنو خزاعہ کی طرف صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے صدقات وغیرہ جمع کر لیے تھے تو ان پر بنو تمیم نے حملہ کر دیا، اور بشر بن سفیان اپنی جان بچا کر کسی طریقے سے مدینہ آ گئے اور سارا معاجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو تمیم کی سرگوبی کے لیے عیینہ بن حسن فزاری کو 50 سواروں کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے بنی تمیم پر ان کے سرا میں ہی حملہ کر دیا، اور ان کے 11 مرد، 21 عورتیں اور 30 لڑکوں کو گرفتار کر لیا، اور ان سب کو قیدی بنا کر مدینہ لائے۔ اس کے بعد بنو تمیم کا ایک وفد مدینہ آیا جس میں بڑے بڑے سردار تھے، ان کے رئیس اعظم اقرع بن حابس بھی تھے، اور یہ لوگ دناتے ہوئے کاشانہ نبوت کے پاس پہنچے اور چلانے لگے کہ آپ نے ہماری عورتوں اور بچوں کو کس جرم میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ حضرت بلال اور دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ کاشانہ نبوت کے پاس شور نہ مچاؤ، نماز ظہر کے لیے رسول وسلم خود تشریف لائیں گے، مگر یہ نہ مانے، شور کرتے رہے۔ آپ وسلم بہر تشریف لائے
اور تو بنو تمیم کا جو رائس تھا اقرا بن حابس بولا، اے محمد ہمیں اجازت دیجیے، ہم لوگ گفتگو کریں، ہم لوگ وہ ہیں کہ جس کی مدح کریں اور ہم لوگ جس کی مذمت کریں، ہم تو وہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جس کی تعریف کرے اس کی تعریف ہوگی، اللہ جس کی مذمت کرے اس کی مذمت ہوگی۔ تو اقرا بن حابس یہ سنتے ہوئے اپنے ساتھ اپنا ایک شاعر جو خطیب تھا عطارد اس کو لایا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنے مفاخر اور آباء و اجداد کے مناقب میں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک دھواں دھار خطبہ دیا اور اشعار پڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک خطیب اور شاعر ثابت بن قیس بن شماس کو جواب دینے کا حکم دیا، تو انہوں نے اٹھ کر برجستہ ایسا فصیح بلیغ اور مؤثر خطبہ دیا کہ بنو تمیم اور ان کے جو مفاخر تھے اور ان کا جو شاعر تھے وہ سن کر حیران رہ گئے اور وہ ہکے بکے ہو کر شرمندہ بھی ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو اشارہ کیا تو انہوں نے بھی فی البدی ایک ایسا مصرع اور فصاحت و بلاغت سے معمور قصیدہ پڑھ دیا کہ بنو تمیم کا شاعر بھی الو بن گیا، وہ بھی حیران ہو گیا۔ بالآخر اقرا بن حابس کہنے لگا، خدا کی قسم محمد کو غیب سے ایسی تائید اور نصرت ہوگی کہ ہر فضل و کمال ان پر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ان کے آپ وسلم کے گرویدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور پھر ان لوگوں نے قبیلہ بنو تمیم کے سردار اور باقی لوگوں نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے ان کی درخواست پر ان کے قیدیوں کو رہا کر دیا، تو یہ سارے مسلمان ہو کر واپس اپنے قبیلہ چلے گئے۔ 9 ہجری میں حاتم طئی کے قبیلے پر بھی حملہ ہوا۔ دیکھیں 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ماتحت 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلہ طئی کے بت خانے کو گرا دیں اور ان کے شہر میں جو بت خانہ ہے یا بت ان کو منہدم کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شہر میں جا کر ان کے بت خانے کو منہدم کیا اور ان کے کچھ اونٹ اور بکریوں کو پکڑا اور کچھ خواتین کو گرفتار کر کے مدینہ لائے۔ تو ان خواتین میں مشہور سخی حاتم طئی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طئی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا تھا۔ حاتم طئی کی ایک لڑکی جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی گئی تو اس نے کہا، اے یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طئی کی لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، میں ضعیفہ ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا۔ یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی حاتم طئی کے پاس پہنچی اور ان کو آپ کے اخلاق کریمانہ سے آگاہ کیا۔ تو حاتم طئی کا بیٹا جو تھا عدی بن طئی وہ بھی متاثر ہو کر بغیر کسی امان کے مدینہ منورہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک، یہ دیکھیں تبوک یہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے تقریباً کافی سارے فاصلے پر 1000 کلومیٹر کے قریب بعض کہتے ہیں فاصلے پر ہے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ ایک قلعہ ہے، قلعے کا نام تبوک ہے، اور بعض نے کہا نہیں ایک چشمہ ہے، چشمے کا نام تبوک ہے۔ دیکھیں اس جنگ کا جو سبب تھا وہ سبب کیا بنا کہ عرب کا غسانی خاندان جو قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا وہ عیسائی تھا، اس لیے قیصر روم نے اس کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کیا۔ ملک شام کے سوداگر روغن اور زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے قبائل ہیں، عرب کے کافی قبائل شامل ہیں۔ تو ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا ہو گیا۔ رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں ایک فوج کو تیار کرنے کا حکم دے دیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مالی امداد بھی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے مشورہ دیجیے،
تو اس طریقے سے تقریباً 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا گھر لوٹا دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لوٹا دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے اور 1000 اشرفیاں فوج کے اخراجات کے لیے اپنی آستین میں بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارضی عن عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ میں تو عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے۔ اور یہ وہ موقع ہے جب آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی 40,000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غزوہ تبوک میں بڑھ چڑھ کر ہر قسم کی امداد کرنے میں حصہ لیا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر آپ تبوک کے لیے روانہ ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا نظم و نسق اور نظام چلانے کے لیے اپنا خلیفہ مقرر فرمائے۔ حضرت علی نے نہایت افسوس اور حسرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور خود جہاد کی بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میں مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے تو حضرت ہارون کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا خلیفہ بنا لیتے تھے، تو اسی طرح میں نے بھی تم کو اپنی امت سونپ کر خود میں جہاد کے لیے چل رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے اس کا سارا واقعہ مختصراً ہم ضرور بیان کریں گے کہ غزوہ تبوک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے، آپ کا سفر کیسے رہا، اور جنگ تبوک کے متعلق مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔